غصہ بھی جلدی کرنے والا. ایسا نوجوان تھا. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج علی ناقتہ، سرکار حج کے سفر میں اپنی اونٹنی پہ تشریف لائے اور وہ مکہ میں تھے. تو کہتے ہیں فتزاحم علیہ الناس، لوگوں نے ہر طرف سے بھیڑ کر دی حضور کو ملنے کے لیے. سارے کہیں صلی اللہ علیہ، سرکار کو دیکھنے کے لیے، حضور کی اونٹنی سے ہاتھ لگانے کے لیے، زیارت کے لیے، سلام کے لیے. وابو بکر وعمر وعلی یمنعون الناس، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی چاروں طرف سے جیسے ہم کرتے ہیں جب ہمارے شیخ آ جائیں، ہاتھوں کا حلقہ بنا کے لوگوں کو منع کرتے تھے. لتمر الناقہ، تاکہ اونٹنی آگے کعبہ کی طرف جا سکے، کعبہ شریف تک پہنچ سکے. فزاحمت علیہ، وہ نوجوان کہتا ہے میں نے بھی دھکا دے دیا، میں نے کہا میں بھی پہنچ جاؤں، سرکار کو ذرا نزدیک سے دیکھوں. اور لوگ بھی دھکے دے رہے تھے، قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے، سرکار توجہ نہیں فرما رہے تھے، آگے جا رہے تھے. کہتے ہیں فلما رآنی فوجدنی من الشباب، جب آپ نے دور سے مجھے دیکھا کہ یہ چیرتا ہوا صفوں کو آ رہا ہے، اور سرکار نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا نوجوان لڑکا ہے، فرمایا دعوہ یاتی، فرمایا اسے آگے آنے دو. نظر ہو گئی نا، فرمایا اسے آگے آنے دو. یہ ترجیح ہے سرکار کی کہ چھوٹوں کو توجہ دی جائے، ان کو دین کے قریب لایا جائے. ہم انہیں میلوں میں لے جاتے ہیں، ہم انہیں فلمیں دکھانے لے جاتے ہیں، ہم میں سے بڑے لوگ ان کو پکنک کے لیے لے جاتے ہیں. کتنے ہیں جو بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں دین سنانے مسجد لے جائیں، قرآن پڑھانے مسجد لے جائیں، انہیں علماء کے قریب کریں، انہیں دارالعلوم کے اس ماحول میں لے کے آئیں تاکہ وہ بھی حضور کے سچے غلام بنیں. فرمایا دعو یاتی، سے آگے آنے دو. اب کرم دیکھیں سرکار کا. کہتے ہیں میں آگے آیا، فاخذت بزمام ناقۃ النبی وعقودہ، فرمایا کوئی اور تو قریب آ نہیں رہا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام کو پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا. ایک اعتماد آ گیا نا کہ سرکار نے مجھے اجازت دے دی ہے، بلا لیا ہے، تو میں آگے آگے چلنے لگا. حضور آپ ادھر آ جائیں. یہ پرانی یاد تازہ ہوئی، تشریف لائے. تو فرمایا کہ آگے بلا لیا، تو اسے اعتماد حاصل ہو گیا. کہتا ہے میں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی جلیل القدر صحابہ، ان سے بھی آگے آ کے سرکار کی اونٹنی کی لگام کو پکڑ لیا. اور حضور کیا کرتے تھے؟ فرمایا والنبی یمیل علیہ یربط کتفی، سرکار نیچے جھک کے میرے کندھے پہ تھاپڑا لگاتے تھے، محبت سے تھاپڑا لگاتے تھے. اب دیکھیں کتنی محبتیں اس میں پیدا ہوئی ہوں گی. وہ کیسا مجاہد بن گیا ہوگا، اس کو سرکار نے اتنی محبتوں سے نواز دیا کہ وہ پھر اسلام کی پہلی صفوں میں آ گیا ہوگا. یہ اعتماد دینے کی ضرورت ہے. تو یہ مبدا اور اصول جو میں نے بیان کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ بچے کو جھڑکو، بجائے اس کے کہ مقابلے کا اسلوب اختیار کرو کہ بھائی دوسرے آگے نکل گئے تم پیچھے رہ گئے، بجائے اس کے کہ اس کی بے عزتی کرو، بجائے اس کے کہ اس کو دھمکیاں لگا کے خوفزدہ کرو باپ سے. وہ ممتاز مفتی نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، اس نے کہا کہ کسی پارک کے اندر کسی بینچ کے اوپر دو بندے بیٹھے ہوئے ہوں، ایک کا منہ مشرق کی طرف ہو، دوسرے کا مغرب کی طرف ہو، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپس میں گفتگو ہی کوئی نہیں، باپ اور بیٹے کی گفتگو ہی کوئی نہیں. یہ ہمارے معاشرے کی عادت ہے. دوستی نہیں رہی، فرینڈشپ نہیں رہی، قرب نہیں رہا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرب کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ قرب اس لیے نہیں رہا کہ والدین خود قدوہ نہیں رہے، وہ خود دین پہ ثابت قدم نہیں رہے، تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بیٹے پھر ہماری غلطی ہیں پکڑ کے. تو جب والد خود قدوہ بن جائے، وہ خود اتنا نیک ہو جائے، پھر وہ اپنے بیٹوں کو قریب کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسالیب اختیار کیے ہیں تربیت کے، اسی احترام کے مبدا کے تحت کہ بچے کو رسپیکٹ دی، اس میں کانفیڈنس پیدا کیا، اس کو بچپنے سے ہی ایک لیڈرشپ کے لیے تیار کیا. اس کو اگر 4-5 ہنٹس میں بیان کرنا ہو تو وہ یہ ہے، جن کو ڈاکٹر ابو الفتح ابو غدہ نے اپنی کتاب الرسول المعلم میں لکھا. سرکار ایک معلم کائنات ہے، اس پہ انہوں نے بڑی خوبصورت مثالیں لکھی. وہ کہتے ہیں سب سے پہلا اصول حضور نے یہ دیا کہ سرکار کے اصلاح الخطا ہے بے نفسے ہی ثم النصیحہ، ڈائریکٹ نصیحت نہ کرو. اگر بچے سے غلطی ہو جائے ڈائریکٹ اس کے کان کھینچ دینا، اس کو نصیحت شروع ہو جانا.
یہ طریقہ اختیار نہ کرو. استاد بھی اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہ کرے کہ فوراً اسے ڈانٹنا شروع کر دے, فوراً سزا دینا شروع کر دے, بلکہ پہلے جو غلطی اس سے ہوئی ہے, اگر وہ ایسی غلطی ہے جس کی اصلاح ممکن ہے, تو استاد یا والد پہلے خود اسے ٹھیک کرے بچے کے سامنے اور پھر اس کو نصیحت کرے, تو وہ نصیحت اس کے دل میں گھر کر جائے. اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے, ساری مثالیں سرکار کی سیرت سے دی ہیں. کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. مثال یہ دی ہے, کہتے ہیں کہ بینما کنا جلوسا فی المسجد, صحابہ کرام کی روایت بیان کی, وہ کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور داخل ہوئے, اور ہماری طرف آنے سے پہلے آپ کی عادت تھی کہ جب مسجد میں آتے تو سیدھے تحیت الوضو اور تحیت المسجد دو نفل پڑھتے, تو آپ آگے آئے, آپ نے دونوں نفل ادا کیے. اسی دوران نظر الی جدار القبلۃ فوجد نخامۃ علی الجدار, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو قبلے کی دیوار کے ساتھ مسجد نبوی کی دیوار پہ کسی نے بلغم پھینکی ہوئی تھی. نماز پڑھتے ہوئے نا, تربیت نہیں تھی, نیا کوئی اسلام میں آیا ہوگا, کوئی نوجوان, کسی سے غلطی ہوئی تو اس نے نماز کے لیے کھڑا تھا, بلغم آئی تو ایسے تھوکی تو وہ دیوار پہ لگ گئی. یہ بخاری شریف میں پورے لفظ آئے ہوئے ہیں روایت کے. اب اگر آج کے ہمارا جو انداز تربیت ہے وہ ہوتا تو پہلے تو اسے بناتے گستاخ اور پھر اس کی کرتے ٹھکائی, اور پھر ممکن ہے کہ دوبارہ اس کو اس مسجد میں آنے کی اجازت نہ ہوتی, وہ کوئی اور جگہ تاڑتا, کسی اور مسجد میں جاتا. لیکن حضور کا انداز تربیت دیکھیں اور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار نے دیکھا کہ کسی نے یہ حرکت کر دی, مسجد کی دیوار پہ ایسا کر دیا. اب کرم دیکھیں, سرکار کا انداز دیکھیں. میں نے کہا نا یہ مبدأ حضور نے دیا, پہلے غلطی خود ٹھیک کرو پھر نصیحت کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, فبحث عن عود خشب, سرکار نے لکڑی کی کوئی تنکا ڈھونڈا, لکڑی کی کوئی چھوٹی سی پھٹی کوئی تنکا ڈھونڈا, تلاش کیا. وَأَخَذَ يُنَزِّفُ الْجِدَارَ مِنَ النُّخَامَةِ بِيَدِهِ, اور خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بلغم اور نجاست لگ گئی تھی اس کو اس لکڑی کے ٹکڑے سے خود زائل فرمایا. وَوَارَاهُ فِي التُّرَابِ وَالصَّحَابَةُ يَنْظُرُونَ, صحابہ دوڑ کے آئے لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی, وہ کھڑے رہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی مٹی میں اس کو دفن کر دیا, نیچے کہیں اوپر مٹی ڈال دی, برابر کر دی, کیونکہ وہ مٹی کی مسجد تھی, مٹی ہوتی تھی, تو مٹی میں ملا کے اوپر مٹی ڈال دی. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی, فرمایا ایوکم یاتینی بالعطر, تم میں سے کون عطر کی شیشی لے کے آئے گا. تو صحابی کہتے ہیں کہ وہی نوجوان شاید جس سے غلطی ہوئی تھی, نوجوان تھا, وہ دوڑ کے گیا. اب اس میں ایک قوت پیدا ہو گئی, شرمندگی بھی ہے اور ایک شوق بھی ہے, دوڑ کے اپنے گھر گیا, پوری عطر کی شیشی اٹھا لایا. فَأَخَذَ يُعَطِّرُ الْمَكَانِ, سرکار اس ساری جگہ پہ عطر ڈالتے رہے, اپنی مسجد کی دیواروں پہ عطر لگاتے, نیچے عطر پھینکتے تاکہ وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے. آج جو کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ یہ عطر لگتا ہوا آپ دیکھتے ہیں, حجر اسود پہ, کعبے کی دیواروں پہ, یہ سلسلہ بھی شاید اسی دور سے شروع ہو گیا. سرکار نے خود اس کو سنت بنا دیا, عطر لگایا. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم سر جھکا کے بیٹھ گئے, ایک خوف اور ایک شرمندگی کا عالم ہمارے اوپر تھا اور ایک عجیب کیفیت تھی. اب سرکار آئے اور دل نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منکم یحب ان یعرض اللہ عنہ, تھوڑے سخت جملے فرمائے, لیکن سختی جو پہلے کی جائے اور سختی جو غلطی ٹھیک کرنے کے بعد کی جائے, دونوں سختیوں میں فرق ہوتا ہے. پہلی سختی بے شک بندے ہی کما دے گا, وہ دور ہو جائے گا, اس میں نفرت پیدا ہو جائے گی, لیکن جب وہ بندہ دیکھے گا کہ یہ بڑا ہے, بہت ہی بڑا ہے, کہ یہ غلطی خود ٹھیک کر کے آ گیا, پھر وہ اپنے دل کے چوکٹے کھول کے وہ نصیحت قبول کرے گا. تو پھر سرکار نے پوچھا ایوکم یحب ان یعرض اللہ عنہ, تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے اپنا منہ پھیر لے. کون پسند کرتا ہے اللہ اس سے منہ پھیر لے. صحابہ کہتے ہیں کسی کے منہ سے جواب نہ نکل سکا. پھر وہی سوال کیا, کون پسند کرتا ہے کہ اللہ اپنا رخ انور پھیر لے اس سے. تیسری دفعہ پھر پوچھا
تو ہم میں سے بعض لوگوں نے شرمندگی سے عرض کیا، خوف سے ہاتھ باندھ کے، لا احد منا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی یہ تو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کی محبتیں، اس کی شفقتیں، اس کی نظر کرم اسے میسر نہ آئے. ہم تو ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ بس مولا کی ایک نظر میسر آ جائے. تو پھر حضور نے فرمایا انہو اذا اتا احدکم الی المسجد للصلاۃ، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اب تربیت فرما رہے ہیں، تو فرمایا یقبل اللہ سبحانہ وتعالی علیہ بینہ وبین القبلہ، فرمایا اس کے اور قبلے کے درمیان وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف دیواریں ہوتی ہیں، فرمایا اس کے اور قبلے کے درمیان جو جگہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس بندے پہ نظر کرم فرما رہا ہوتا ہے، اللہ پوری توجہ اسے دے رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی نظر کرم کا وقت ہوتا ہے. تو فرمایا اذا اتا احدکم الی المسجد فلا یبصق، تو جب اللہ کی نظر کرم مل رہی ہو، بندہ نماز میں ہو، تو کسی کو پھر تھوکنا نہیں چاہیے، کسی کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. جو سرکار کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے تھے، سارے صحابہ نے بیک آواز کہا لا نفعل بعد ھذا، یا رسول اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد مرتے دم تک یہ حرکت ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے. یہ نصیحت کا انداز ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. اسی وجہ سے آج یہ نصیحت کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اصول دعوت میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ پورا مبدا بیان کر دیا. انہوں نے کہا النصیحۃ بالقدوہ، کہ رول ماڈل کے ذریعے نصیحت کرنا، زبان سے نصیحت کرنے کے بجائے بندہ خود نصیحت بن جائے، اس کا کردار نصیحت بن جائے، تو پھر وہ ایسی نصیحت ہوتی ہے جو دلوں پہ اثر کر لیتی ہے. تو پہلا کیا کہ اس کو رسپیکٹ دی جائے، اور دوسرا یہ کہ خود غلطی درست کر کے پھر نصیحت کی جائے. اور تیسرا مبدا بڑا خوبصورت ہے، اور اصول جو حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نصیحت کا یہ ہے النصیحۃ بالمشارکہ. یہ انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ انگلش میں آج کل یہ لوگ کہتے ہیں، ہم جو لوگ انگلش سے ہماری طرف آ رہی ہوتی ہے نا، تو ہمارے پروفیسر سمجھتے ہیں کہ یہ جی انگریزوں نے ہمیں سکھائی. لیکن اگر اس کا ترجمہ کر کے پھر ساتھ احادیث کا مطالعہ بھی کر لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ بھی اگر کوئی اچھی بات بول رہے ہیں تو اس کی اصل بھی حضور کے فرمان میں موجود ہے، وہ بھی سرکار کی ذات سے آئی ہے. وہ آج کل آپ کو کہیں گے جی کامن گراؤنڈز تلاش کرنے چاہیے، یہ لفظ بڑا یوز ہوتا ہے، کامن گراؤنڈز تلاش کریں بات کرنے کے لیے. کامن گراؤنڈ کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی بندے کا عقیدہ نہیں ملتا اور اس کا مسلک آپ کے ساتھ نہیں ملتا، اس کی راستہ اور ہے، آپ کا راستہ اور ہے، اور آپ اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اس کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ بات نہ کریں، بلکہ پہلے کوئی کامن گراؤنڈ تلاش کریں کہ کون کون سی باتوں پہ میں اور یہ متفق ہیں. کوئی قارورہ ساڈا ملتا بھی ہے کسی جگہ سے آپ کو، اگر کوئی قارورہ مل جائے اور کامن گراؤنڈ آپ کو مل جائے، پھر آپ اس کامن گراؤنڈ کے ذریعے 2-4 قدم اس کے ساتھ چلیں اور اس کو شریک کریں اس دلچسپی میں جو اس کی بھی ہے اور آپ کی بھی ہے. پھر آپ اگر بات کریں گے تو وہ آپ کے قریب آ چکا ہوگا، آپ کی بات اس کے دل میں اثر کر جائے گی. تو بچوں کی تربیت میں بھی یہ اصول کام دیتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو ڈانٹیں، آپ بچوں سے دوستی پیدا کریں، ان کو اپنا دوست بنائیں، فرینڈ بنائیں، پھر قریب کریں. پھر جو بات آپ ان سے کریں گے وہ ایک باپ کی بات نہیں ہوگی، ایک دوست کی بات ہوگی، وہ اثر کرے گی. اس پہ حدیث پاک ہے بڑی خوبصورت کہ ایک ماں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت عمر بن شرید، ایک صحابی عمر بن شرید نوجوان تھے، ان کے بارے میں شکایت کی کہ میرا بیٹا ہے شعر جان نہیں چھڑتا، شعر ہی پڑھتا رہتا ہے، وہ لبید کے شعر اور فلاں شاعر کے شعر اور عشقیہ شعر اور رومانوی شعر اور رومانٹک شاعری، یہ ہر وقت اسی میں پڑا رہتا ہے مسلمان لیکن شاعری کی جان نہیں چھوڑتا. یا رسول اللہ اس کو نصیحت فرما دیجیے. آپ دیکھیں حضور نے کیا کامن گراؤنڈ نکالا، کیسے تربیت کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب عمر بن شرید اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، یہ حدیث میں وہ کہتے ہیں کنت شابا احفظ من الشعر الکثیر، میں ایک ایسا نوجوان تھا جسے کثرت سے شعر یاد تھے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں یلہینی احیانا، اتنے شعر یاد تھے کہ کبھی کبھی مجھے میرے ڈگر سے ہٹا دیتے تھے. تھا تو مسلمان لیکن وہ شعر و شاعری کبھی کبھی مجھے غافل کر دیتی تھی، غفلت میں غلطیاں بھی کر جاتا تھا، غافل کر دیتی. خود مان رہے، میری ماں نے شکایت کی فوجدنی النبی فی الطریق، میں کہیں جا رہا تھا، آگے سے سرکار اپنی اونٹنی پہ تشریف لا رہے تھے، سرکار نے مجھے دیکھ لیا اور بلا لیا. اب آتے ہی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے
کہ بھائی تیری ماں آئی سی تو سنے بڑے تجھے شعروں کا شوق ہے، بڑا مسئلہ ہے، یہ نہ کرا، قرآن پڑھا کرو. حضور یہ فرما دیتے، لیکن انداز تربیت پہ غور کرو اور اسے اپنانے کی کوشش کرو. سرکار کا انداز تربیت دیکھو، یہ سنت ہے کہ ہم بھی وہی انداز اپنائیں. یہ نفرتوں کا دور، یہ فتویٰ بازی کا دور، یہ شدت پسندی، یہ دہشت گردی، یہ ایک دوسرے پہ فتوے، یہ ڈیٹ اینٹ کی مسجدیں بنا کے اور ان میں معصور ہو جانا، یہ میرے نبی کی سنت تو نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس نے یہ طریقہ بنا دیا. ہمیں تو قرب کی ضرورت ہے، ہمیں تو کامن گراؤنڈ کی ضرورت ہے، ہمیں دلچسپیاں پیدا کر کے دعوت دینے کی ضرورت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا، وہ خود کہتا ہے اور مجھ سے کہا اترکب معی، اے بچے، اے عمر بن شریر، اگر وقت ہے تو تھوڑی دیر میرے ساتھ سوار کر ہو سکتے ہو، تھوڑی دیر میرے ساتھ. اس نے کہا یہ تو بڑی سعادت ہے، لوگ مجھے دیکھیں گے کہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہو. میں نے کہا یا رسول اللہ نام فدا قومی والی، اگر آپ قبول فرمائیں تو میرے لیے تو سعادت ہے. سرکار نے اپنی اونٹنی پہ پیچھے بٹھا لیا. سارے کہیں صلی اللہ ہو، پیچھے بٹھا لیا. پھر حضور نے فرمایا اتحفظ من شعر امیہ ابن ابی الصلت. یہ شاعروں میں سے ایک ایسا شاعر تھا جو بڑی اچھی شاعری لکھتا تھا، امیہ بن ابی الصلت. جیسے کسی کو قوالی کا شوق ہو تو بجائے اس کے کہ فوراً ہی اسے قوالی سے منع کر دو، میوزک سے منع کر دو، تھوڑی دیر کوئی اچھا میوزک بے شک بیٹھ کے اس کے ساتھ سنو، ایک کامن گراؤنڈ پیدا کرو، پھر آہستہ آہستہ اس طرف لے کے آؤ. سرکار نے فرمایا کوئی شعر تمہیں یاد ہے؟ تو امیہ بن سلط کی شاعری بھی یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ یا رسول اللہ مجھے تو اس کے سارے شعر آتے ہیں، وہ تو حافظ تھے عرب شعروں کے، سارے شعر آتے ہیں. سرکار نے فرمایا انشدنی بیتن، مجھے اس کا کوئی شعر سناؤ. کیا فرمایا؟ ماں آئی تھی شعروں سے روکنے کے لیے اور سرکار نے فرمایا انشدنی بیتن، تاکہ جو کچھ پہلے اس کے دل میں ہے وہ نکال تو لوں کہ وہ ہے کیا. فرمایا مجھے شعر سناؤ اس کا. تو کہتے ہیں فانشدتہ، میں نے سنا دیا. یہ بخاری کے لفظ ہیں. تو سرکار میرا شعر سننے کے بعد فرمایا ہے، یہ عربی میں تعجب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا ہاں بھائی بڑی گل ہے. سرکار نے فرمایا ہے بڑا شعر پڑا ہے، انشدنی بیتن آخر. اب ایک اور شعر سنا، دوسرا سنا. پھر حضور فرماتے ہیں نہ شعر اچھا، پھر ایک اور سنا. پھر سنتے رہے، جاؤ حدیث میں تلاش کرو. وہ کہتا ہے میرے آقا نے اونٹنی کے پیچھے بیٹھ کے ایک ہی نشست میں مجھ سے 100 شعر سنے. کتنے سنے بولو؟ 100 شعر حضور نے سماعت فرمایا. ایک 100 اشعار. 10 شعر پڑھنے ہوں تو کتنا ٹائم لگتا ہے جی؟ 10 منٹ تو لگتے ہیں اس میں. ایک 100 اشعار، 1.25 گھنٹہ اس کی بات کر رہا ہوں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کریم آقا ہے، یہ تربیت کا طریقہ بتانے والے آقا ہیں. 100 شعر سننے کے بعد حضور نے اسے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاد امیہ ابن ابی الصلت ان یسلم. کہا یہ جیسے تو نے مجھے شعر سنائے ہیں نا، قریب تھا اس وقت وہ شاعر مر چکا تھا. کہا جیسے جس ٹریک پہ وہ چل رہا تھا، جیسی شاعری وہ کر رہا تھا، قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے. وہ تو اسلام کے قریب آ چکا تھا. ایسی ایسی باتیں اس نے لکھی ہیں. لیکن ساتھ حضور نے اب تربیت کی ضرب لگائی. فرمایا ولیکن الشعراء یتبعهم الغاوون، سورہ شعراء کی آیت. فرمایا لیکن اسلام اسے نصیب نہ ہوا. کیوں نصیب نہ ہوا؟ کیونکہ اکثر شاعر ایسے ہیں یتبعهم الغاوون کہ وہ سرکش اور سرکش ان کی پیروی کرتے ہیں. وہ رومانوی زندگی، دنیا کی زیب و زینت میں پھنسے رہتے ہیں، مولا کی یاد انہیں نصیب نہیں ہوتی. پھر فرمایا الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر وادی میں منہ مارتے ہیں؟ کبھی بادشاہ کی تعریف کر لی، کبھی کسی لڑکی کے عشق اور محبت میں شعر کہنا شروع کر دیا، کبھی ادھر نکل گیا، کبھی ادھر نکل گیا. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جس پہ وہ خود عمل نہیں کرتے. یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور جو ہے وہ فوجیوں کو جوش دلاتے رہیں گے، اور ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ خود انہیں دیکھیں تو وہ بزدل ہوتی تھی. یہ سارے شعراء کی بات نہیں، کچھ شعراء کی بات. آخر میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. فرمایا لیکن وہ شعراء جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حسان ابن ثابت کی طرح دین کی حمایت اور نصرت میں شاعری کی ہے،
فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی شاعری کو بھی اسلام کے دفاع کا ذریعہ بنا دیتا ہے. لیکن پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے تو ساری زندگی ایک ہی شعر پسند آیا. اسی نوجوان کو فرمایا اسی روایت کے آخر میں, مجھے ایک ہی شعر پسند آیا. اس نے بڑے شوق سے پوچھا اچھا آپ کو بھی کوئی شعر پسند ہے؟ یا رسول اللہ کون سا شعر پسند آیا؟ فرمایا لبید بن عاصم کا یہ شعر مجھے پسند آیا. یہ تربیت. اب حضور اسے توحید سکھا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ سرکار میری پیشانی کے اوپر اور میرے دل پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور ساتھ مجھے فرمایا مجھے یہ شعر پسند آیا ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. مجھے یہ شعر پسند آیا ہے. اس نے کہا کہ الا کل شیء من ما خلا اللہ باطل, ہر چیز اللہ کے رخ روشن اور اس کے مکھڑے کے علاوہ باطل ہے اور ہر نعمت زائل ہو جانے والی ہے. پھر فرمایا اے نوجوان کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کر, قرآن پڑھا کر, وہی تجھے فائدہ دے گا. یہ کامن گراؤنڈز والی تربیت ہے. اب وقت کیونکہ ختم ہو چکا, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس موضوع کو کبھی مکمل کریں گے. آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ انداز تربیت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور میں نے اس کے کچھ ابواب آپ کے سامنے بیان کیے, یہ آپ کو جدید آج کے سکولوں اور کالجز میں نہیں ملے گا. وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جدید کالج اسلامیات پڑھا رہے ہیں, جی بڑی بات ہے پڑھاؤ, یہ ہم کر رہے ہیں, نعت خوانی بھی کرا لیتے ہیں, میلاد بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے وہ لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ہی کنسرٹ میں بٹھا کے ان کو فحاشی اور عریانی کے گانے سناتے ہیں اور یوم والدین کرتے ہیں. اور یوم والدین کیا ہوتا ہے؟ وہ یوم فحاشی اور عریانی ہوتا ہے. تو یوم والدین نہیں ہوتا, اس میں بچوں کے والدین کو بلاتے ہیں, ان کی ماؤں کو بلاتے ہیں, وہ آگے بیٹھ جاتی ہیں, بچے بچیاں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے سامنے بچوں اور بچیوں کو انڈین گانوں پہ ڈانس دکھائے جاتے ہیں. یہ کیسا یوم والدین؟ یہ کیسی تربیت ہے؟ یوم والدین وہی ہے جس میں سارے والد بھی جمع ہوں, ان کے بچے بھی جمع ہوں اور ان کے سامنے مدینے کا نقشہ کھول کے بیان کر دیا جائے, ان کو سرکار کا اندازہ تربیت بتایا جائے, ان کو حضور کی سیرت کے قریب کیا جائے, تاکہ اگر وہ یا ان کے بچے ڈگر سے ہٹے ہوئے ہیں تو یہ باتیں سن کے پھر سے سرکار کے انداز تربیت کے قریب آ جائیں. اس لیے ہم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الفرید ٹاؤن کے پرنسپل, ان کے اساتذہ کرام, ان سب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اہل منڈی بہاؤالدین کو یہ خوبصورت موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کی اندر اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. سارے کہہ دیں آمین. یہ جو عمارت بن رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, پچھلے سال میں آیا تھا, یہ پیچھے کچھ بھی نہیں تھا, صرف اس کی بنیادیں رکھی ہوئی تھی. یہ ان کی محنت ہے کہ ایک سال میں آپ پیچھے دیکھیں یہ مسجد وسیع ہو چکی, اس کے اوپر دوسری منزل تعمیر ہو چکی اور سامنے کتنی خوبصورت ایک قلعہ بن چکا ہے. یہ میں اس کے اوپر عبید اللہ صاحب کی اس محنت پہ ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ دعوت صرف اوپر سے نہیں میں دے رہا, دل سے دے رہا ہوں کہ آؤ اس ادارے کے دست و بازو بن جاؤ. یہ حضور ضیاء الامت ایک سچے بندے کا لگایا ہوا پودا ہے, پیر محمد کرم شاہ الازہری کا. یہ حضور ان کے جانشین حضرت پیر امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کے رت جگہ, ان کی دعائیں, ان کی شب زندہ داری اس کے پیچھے ہے. اس لیے یہ کوئی مغربی ایجنڈا, یہ کوئی ایسا سکول نہیں ہے جو باہر سے لوگوں کے ایجنڈے پورے کرے. یہ آپ کے اندر سے اٹھنے والے ایک سچے آدمی کا لگایا ہوا پودا جو آپ کے بچوں کو حضور کا غلام بنانے کے لیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مضبوط فرمائے, بڑھ چڑھ کے اس کے ساتھ تعاون فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ اب سنتیں ادا فرمائیں. اچھا ایک منٹ تشریف رکھیے جناب, تشریف.